نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے 5ویں روزہ میں قرآن مجید کی پڑھی جانے والی آیات کا خلاصہ یہ ہے۔ چھٹا پارہ پہلے رکوع میں برائی اور فحاشی کے اظہار اور ان کے اشکارا کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تمام رسولوں کی عزت کرنے کا حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں اہل کتاب کی چند بیکار مطالبات کا ذکر ہے اور آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن مجید اور دوسری کتب آسمانیہ پر ایمان رکھیں، باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ رکوع نمبر 3 اور 4۔ ان رکوعات میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر تمام دنیا کے باشندوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل کتاب کو توحید قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرنے والے فلاح نہیں پا سکتے۔ اب جب کہ روشن برہان اور نور مبین بھیجے جا چکے ہیں، وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو ان پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں گے۔ رکوع نمبر 4 کے آخر میں میراث کا ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور اس طرح یہ سورت ختم ہو گئی۔ سورہ المائدہ۔ اس سورہ کا آغاز ہی مومنوں کے لیے عہد اور وعدہ پورا کرنے کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ خون، مردار، خنزیر اور دوسرے حرام جانوروں کا ذکر ہے۔ دین اسلام کے مکمل اور جامع دین ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 6۔ وضو کے مسائل کا بیان ہے۔ تیمم کی جواز کی صورتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کسی قوم سے عداوت کی بنا پر عدل کی راہ سے نہ ہٹیں، بلکہ ان کا فرض ہے کہ ہمیشہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں، تقوی کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا لیکن جسے انہوں نے توڑ پھینکا۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین اور نور مبین آ چکے ہیں جن کی بدولت گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے ہدایت کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ یہ وہی بشیر و نذیر ہیں جن کا انتظار تھا، اب تم سب ان کی پیروی کرو۔ رکوع نمبر 8۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے جو ایک موقع پر اپنے نبی کو کہہ رہی تھی کہ تو اور تیرا خدا دونوں جا کر دشمنوں سے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس بدعنوانی کی ان کو سزا دی گئی، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ رکوع نمبر 9۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں نزاع پیدا ہوا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ مقتول نیکوکار تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا۔ قاتل بعد میں پشیمان ہوا۔ ابن آدم کو ناش چھپانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ایک کوے نے اسے یہ طریقہ سکھایا۔ اسی لیے یہ قانون بنا کہ جو شخص کسی دوسرے کو بغیر حق کے قتل کر دیتا ہے تو وہ گویا ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ اور فساد کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے، تاہم توبہ کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ رکوع نمبر 10 اور 11۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے کا، جہاد کرنے کا اور تقوی کا حکم دیا گیا۔ کفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، خواہ دنیا بھر کی چیزیں فدیہ کے طور پہ پیش کر دیں۔
پھر چور کی سزا متعین کی گئی جو ہاتھ کاٹنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دشمنوں کے ریشہ دوانیوں سے متفکر نہ ہوں بلکہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرماتے رہیں۔ اہل کتاب کو حکم تھا کہ وہ اپنی کتابوں کے مطابق قانونی فیصلے کیا کریں۔ ان کتابوں کے بعد قرآن پاک نازل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس کے مطابق فیصلے فرمائیں اور اہل کتاب کی باتوں پر نہ جائیں۔ رکوع نمبر 12 اور 13۔ اغیار کے ساتھ دوستی بڑھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مرتد ہو جانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ مومنوں کے ولی اللہ تعالی ہیں، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ مومن ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بحال ہے کہ ان میں خشوع ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو دوست رکھے گا وہ بلا شبہ غالب رہے گا۔ دین اسلام کے ارکان اور فرائض کے خلاف باتیں کرنے والے اغیار سے دوستی رکھنے والوں کو منع کیا گیا ہے۔ 7واں پارہ، پہلا رکوع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا خوف تبلیغ دین کا اشارہ ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ بلا خوف و خطر دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اور اس بات کا اعلان ہے کہ آخرت کی سرخروئی ایمان و عمل صالح پر منحصر ہے۔ توحید کا پرزور بیان ہے۔ جو لوگ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہوں یا جو چیزیں کسی کو نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، وہ خدا کیوں کر ہو سکتی ہیں۔ یہود کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہے اور نیک دل نصارہ کے رد عمل کا ذکر ہے۔ نیکوکاروں کے لیے جنت اور کفار کے لیے دوزخ کی سزا کا اعلان ہے۔ رکوع نمبر 2۔ حلال چیزوں کو حرام بنا لینے سے منع کیا گیا ہے۔ قسم کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے۔ قسم کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ شراب، جوئے وغیرہ کی برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ رکوع نمبر 3 اور 4۔ بحالت حرام شکار کے مسائل کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ برائی اگر بہت بھی بڑھ جائے وہ نیکی کے برابر نہیں ہوگی۔ بیکار سوال و تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر مرنے والوں کی وصیت اور اس پر شہادت کا بیان ہے۔ گواہی اور شہادت کو ہر حال میں درست رکھنے کا حکم ہے۔ رکوع نمبر 5 اور 6۔ عیسیٰ علیہ السلام کی درجات و کمالات کا بیان ہے اور ان درخواستوں کا ذکر ہے جو ان کی امت ان سے کرتی۔ اپنی امت کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے اور اعلان ہے کہ آخرت میں سرخروئی صادقین کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔